تمہارا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہوگا، نیدا نے بغور اس کی ہتھیلی کا جائزہ لینے کے بعد کہا تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اور تو اور وہ بہت دولت مند بھی ہوگا۔ ندا کے اس انکشاف پر عائشہ اور ملائکہ نے باقاعدہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی، لیکن وہ انہیں خاطر میں لائے بغیر ندا کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو بڑی سنجیدگی سے اس کی ہتھیلی کو گھور رہی تھی۔ ندا، یہ دیکھو کہ اس کی شادی کب ہے؟ عائشہ نے ہوش میں آتے ہی جلدی سے ندا کو جھنجھوڑ کر کہا۔ تم تو پیچھے مرو، شادی اس کی دیکھنی ہے، تمہیں کیا ہول پڑ رہے ہیں؟ ندا نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا اور پھر سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاں تو تمہاری شادی اسی سال متوقع لگ رہی ہے، اور غیروں میں ٹوٹلی غیروں میں، ندا نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط سے کام لے رہی تھی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر عائشہ اور ملائکہ بھی ہنسنے لگی، جبکہ ندا غصے سے انہیں گھورنے لگی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ ندا کو غصے میں دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، ورنہ ندا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا پاس پڑی کوک کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ میں مذاق تو نہیں سمجھ رہی، لیکن یقین بھی نہیں کر رہی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہاڑ میں جاؤ لڑکیاں، مجھے ہاتھ دکھانے کو ترستی ہیں، اور تم ہو کہ سچ ہی لوگ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ تمہاری دوست ہوں نا، اس لیے تمہیں میری قدر نہیں، کیا زمانہ آ گیا ہے، ندا نے افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے باقاعدہ ایک ٹھنڈی سانس بھری، تو مقدس بے اختیار مسکرا دی۔ یار میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہاں تو تم میرے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا رہی تھیں، اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، لیکن ندا نے کوئی توجہ نہ دی۔ اے ندا، زیادہ بھاؤ نہ کھو، ورنہ میری جوتی کب سے تمہارے سر سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہے۔ ملائکہ نے جرحانہ انداز پر ندا نے جلدی سے مقدس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری لو میرج ہوگی؟ کیا؟ عائشہ اور ملائکہ کے ساتھ اس کی اپنی بھی چیخ نکل گئی۔ ان تینوں کے چیخنے پر ان کی دوسری سائڈ پر بیٹھے ایم اے فائنل کے گروپ نے گھور کر انہیں دیکھا تھا، تو وہ سب شرمندہ ہوگی۔ کیا کہا تم نے؟ مقدس آواز نیچی کر کے گھرائی تو ندا گھبرا گئی، وہ تو پہلے ان تینوں کے چیخنے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی ارینج نہیں ہوگی، پہلے تمہارے وہ تمہیں پسند کریں گے، ندا نے وہ پر زور دے کر کہا، تو عائشہ اور ملائکہ نے کورس میں لوکی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ واہ بھئی مقدس، یو آر سو لکی۔ عائشہ نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے پاس پڑی کتاب اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ اور تمہارا ہسبینڈ کافی فلرٹ لگ رہا ہے، یا تو اس کی منگنی ٹوٹی ہے یا… ابھی ندا کی بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ مقدس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ اس کی اس حرکت کو ان تینوں نے بہت چونک کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ندا کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یار فلرٹی ہوا تو کیا ہوا، محبت تو مقدس سے کرتا ہے۔ ماحول کی ٹینشن کو محسوس کر کے ملائکہ نے مسکرا کر کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں کبھی ایسے شخص سے شادی کروں جو فلرٹی ہو، یا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو، یا اس کی کوئی منگنی ہوئی ہو، مقدس نے غصے سے کہا تو وہ تینوں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بے شک ہینڈسم ہو، دولت مند ہو، یا جو بھی ہو، اس خوبصورتی اور دولت کا کیا فائدہ جس کا کردار ہی اچھا نہ ہو۔ مقدس کی بات پر عائشہ نے ایک نظر بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا، جو غصے میں اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مقدس، ذہن کو اتنا تنگ رکھنا بھی ٹھیک نہیں، آج کل کے دور میں کون لڑکا ہے جو لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتا ہو؟ اور اگر اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو اس میں اس کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ قسمت میں ایسا ہو، اور اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ آج کل کون کسی سے محبت کرتا ہے؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تو مقدس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور گراؤنڈ کی گھاس نوچنے لگی۔ کیوں یہ ممکن نہیں کہ ایک لڑکا کسی لڑکی سے بات نہ کرے؟ جب وہ اپنے لیے ایسی لڑکی چاہتا ہے جو صرف اس کی ہو، تو ایک لڑکی یہ کیوں نہیں چاہ سکتی؟ کم از کم میں اس بات کو نہیں مانتی، جب آج تک میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، میں نے خود کو ہمیشہ کسی کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی حفاظت کی ہے، کبھی خیانت نہیں کی، تو وہ کیسے میری امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ میں انسان نہیں؟ زندگی میں کئی موقع ایسے آئے ہیں اور میں بھی اپنے نفس کے آگے بہک سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر مضبوط رکھا۔ وہ تو پھر مرد ہوگا مضبوط، وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟
اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ سمجھ کر عائشہ چپ کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی مقدس صحیح کہہ رہی تھی، کیونکہ عائشہ کا بھائی علی اسے پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی صرف اس وجہ سے کہ اس کی کئی گرل فرینڈ تھیں۔ اس نے کبھی علی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اور عائشہ اس کے خیالات جانتی تھی۔ اس نے کبھی علی کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مقدس اس کی بھابی بنے۔ کیا تم لوگ سیریس ہو گئے ہو؟ یہ صرف باتیں ہیں، جسٹ فن۔ ہاتھوں کی لکیریں ایک علم ہے بس، باقی غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے۔ بات مذاق میں ہو رہی تھی اور مقدس تم بھی نہ بس۔ ملائکہ بھی عائشہ کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے جلدی سے بات بدل دی۔ مقدس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو چپ چاپ اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ پتہ نہیں ہمیشہ غصے میں وہ ایسے ہی فضول بول جایا کرتی تھی۔ سوری عائشہ، تم مجھے جانتی ہو نا، مائنڈ مت کرنا، اور اگر تمہیں برا لگا تو سوری۔ مقدس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ملائکہ اور ندا نے سکون کا سانس لیا۔ تم دونوں دفع ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے مقدس کا ہاتھ دیکھا ہے، اس خوشی میں مقدس ٹریٹ دے گی۔ ندا کے کہنے پر ملائکہ اور عائشہ نے بھی زور دینا شروع کر دیا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ لوگ اسے کینٹین میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ چاروں بچپن سے ایک ساتھ تھیں، اسکول کالج تک کا سفر انہوں نے ایک ساتھ طے کیا تھا، ایک ہی سبجیکٹ کے ساتھ۔ مقدس، ندا اور عائشہ ایک ہی اسٹریٹ پر ساتھ ساتھ رہتی تھی، جبکہ ملائکہ کا گھر اسی اسٹریٹ پر تھا لیکن کچھ فاصلے پر۔ عائشہ کے والد ڈاکٹر تھے۔ وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ دونوں بھائی اس سے بڑے تھے اور بڑی بہن شادی شدہ تھی۔ ملائکہ کے والد بھی ڈاکٹر تھے۔ وہ 3 بہنیں اور 1 بھائی تھا جو ان تینوں سے چھوٹا تھا، اور ندا 1 بہن اور 2 بھائی تھے، اس کے والد بینکر تھے۔ مقدس کے والد انجینئر تھے۔ وہ 1 بہن اور 1 بھائی تھا۔ وہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی خیان 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان چاروں کی دوستی مزاجوں میں فرق ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی۔ ندا اور ملائکہ کی طبیعت بہت شوخ تھی، دونوں بہت فیشنیبل تھی، ہر فیشن کو آزمانا ان کی عادت تھی۔ عائشہ کا مزاج درمیانہ تھا، جبکہ مقدس کا مزاج کافی سنجیدہ تھا۔ وہ ان کے ہر مذاق میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تھی، لیکن اپنے شریک سفر کے بارے میں اس کی جو رائے تھی اس میں وہ کسی قسم کی خامی کی روادار نہیں تھی۔ شروع میں جب بات چلتی تو وہ اکثر اسے اتنی شدت پسندی پر منع کرتی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس موضوع پر اس سے بات کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ کسی حد تک ٹھیک تھی۔ وہ جیسی تھی وہ ویسا چاہتی تھی، وہ اس قابل تھی کہ اسے کوئی مخلص اور خالص ملے۔ زبردست، ڈیکوریشن تو بہت شاندار ہے۔ ملائکہ نے ستائشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچھی ہے نا، میں نے علی نے مل کر کروائی ہے۔ عائشہ نے خوشی سے اسے دیکھا۔ کافی رش ہے اسٹیج پر۔ مقدس نے اسٹیج کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے نکاح ہو رہا ہے، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی دیر ہو گئی ہے، اب چلو۔ عائشہ کے کہنے پر ندا بھی بول پڑی، ہاں چلو، لیکن ہم ذرا آگے کی ٹیبل پر قبضہ جمائیں گے، اور وہ دیکھو آنٹی اور ممی وغیرہ بھی وہیں ہیں۔ ندا نے اسٹیج کے قریب اپنے اور ان کے گھر والوں کی طرف اشارہ کیا۔ کرسیوں پر بیٹھتے ہی ندا نے حسب عادت ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ آج عائشہ کے بھائی کا نکاح تھا۔ وہ تینوں اسی سلسلے میں آج یہاں مدعو تھیں اور حسب معمول شرارتیں شروع کر دی تھیں۔ عائشہ مہمانوں پر رواں تبصرہ کر رہی تھی اور اس کی باتوں پر ان کے قہقہے نکل رہے تھے۔ مقدس نے ہنستے ہنستے اپنا چہرہ ٹیبل پر ٹکا دیا۔ جب خود پر قابو پا لیا تو چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، جن کی ہنسی اب بھی قابو میں نہیں آئی تھی۔ اچانک اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے تھے، کیونکہ اسٹیج کی سیڑھیوں پر ساکت کھڑا وہ شخص ایک ٹک سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ یار بس کرو، اب میرے جبڑے دکھنے لگے ہیں۔ ویسے بھی امی کہتی ہیں جتنا زیادہ ہنسو اتنا ہی رونا پڑتا ہے، اور آج میرا رونے کا کوئی موڈ نہیں۔ ندا نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ملائکہ کی نظر عائشہ پر پڑی، جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی اب بھی تھی۔ ارے مقدس، تم کیوں سنجیدہ ہو گئی ہو؟ ملائکہ نے سر جھکائے مقدس کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے ایک نظر سامنے دیکھا، جہاں وہ شخص اب موجود نہیں تھا۔
اس نے سکون کا سانس لیا۔ میں ندا کے مشورے پر عمل کر رہی تھی۔ چلو، اس نے کبھی اپنی بات پر خود عمل نہیں کیا اور تم عمل کر رہی ہو۔ ملائکہ نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا جہاں نئی شرارت کے آثار نمایاں تھے۔ بھابھی کو لا رہے ہیں، میں آئی۔ عائشہ نے اسٹیج کی طرف آتی دلہن کو دیکھ کر کہا۔ ویٹر کے کولڈ ڈرنکس سرو کرنے کے بعد ان تینوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، جبکہ ندا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ زبردست یار، کیا چیز ہے۔ ویٹر کے جانے کے بعد ندا کی پرجوش آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تبھی عائشہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ ندا کوئی زبردست چیز دکھانے والی ہے، مقدس نے مسکرا کر کہا۔ کہاں؟ عائشہ نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پاگل، وہ سامنے اسٹیج پر بلیک ڈنر سوٹ میں قسم سے کیا بندہ ہے۔ ندا اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ تینوں بھی اسٹیج کی طرف دیکھنے لگیں۔ واقعی بندہ ہے، بہت ہینڈسم، کاش میرا رشتہ دار ہوتا۔ ملائکہ کی حسرت بھری آواز پر ندا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، جب بھی رشتہ جوڑنا الٹا جوڑنا، اور ویسے بھی تم اپنا منہ بند رکھو۔ ان ایکٹیویٹیز میں تمہارا حصہ لینا منع ہے کیونکہ تم منگنی شدہ ہو۔ ملائکہ بچپن سے اپنے کزن سے منسوب تھی۔ منگنی شدہ ہونے کا مطلب ہے میں اچھی چیزیں دیکھنا ہی چھوڑ دوں؟ ملائکہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مقدس، تمہارا کیا خیال ہے نا خوبصورت؟ ندا نے اسے بھی بیچ میں گھسیٹا تو اس نے اسٹیج پر کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی تو گھور رہا تھا، اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مقدس گئی کام سے۔ ملائکہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا۔ بکو مت۔ مقدس نے جھیم کر اسے گھورا۔ عائشہ، تم جانتی ہو اسے؟ ملائکہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی کے کوئی جاننے والے ہوں گے۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں علی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم تو پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عائشہ نے پیار سے بھائی کو دیکھ کر پوچھا۔ ویسے علی، آج تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، کسی لڑکی کو امپریس کرنے کی فکر میں تو نہیں؟ ندا نے شرارت سے علی کی تیاری کو دیکھا۔ او شکریہ، ذرا نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ اس قابل کہاں، میں تو خیر سے شروع سے ہی اتنا پیارا ہوں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے، آپ کو محسوس اب ہو رہا ہے، اور میں لڑکیوں کو امپریس نہیں کرتا، وہ خود ہی ہو جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال تم اتنی توپ چیز ہو، ملائکہ نے اسے چڑھایا۔ خیر، ایسی بھی کوئی بات نہیں، میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے۔ عائشہ نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم۔ ندا نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ آپ کیوں خوش ہیں؟ علی نے کنکھیوں سے خاموش بیٹھی مقدس کو دیکھ کر کہا۔ مقدس، تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ علی سے چپ رہا نہ گیا تو اس نے خود مخاطب کیا۔ کچھ خاص نہیں۔ اس کے کہنے پر علی نے غور سے اسے دیکھا جو سفید لباس میں سادہ چہرے کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سب بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ملائکہ اور ندا کے ساتھ وہ شروع سے ہی بہت فرینک تھا۔ مقدس کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک بات چیت تھی، لیکن جب اس کے جذبات نے مقدس کے لیے نیا رخ اختیار کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب پر اس کی پسندیدگی واضح ہونے لگی تھی۔ بظاہر ان کے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں مقدس کا رویہ اس سے محتاط ہو گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے مقدس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد بڑوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا، لیکن مقدس کا رویہ اسے ہمیشہ بات کرنے سے روک دیتا تھا۔ اب بھی اس کی لاتعلقی پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارے، یہ عاطف بھائی کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ علی نے عاطف کے ساتھ آتے شخص کو دیکھ کر کہا تو وہ سب بھی ادھر دیکھنے لگے۔ ارے، یہ تو وہی ہے۔ ملائکہ کے کہنے پر ندا نے ٹیبل کے نیچے سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر دے ماری۔ آؤچ! ملائکہ کے کرانے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عاطف اس شخص کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ علی کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اپنے بھائی کا، یہ میرا بھائی علی۔ اس شخص نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ علی کی طرف بڑھا دیا، جس کو علی نے جلدی سے تھام لیا۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے علی سے کہا تو علی مسکرا دیا۔ سیم ٹو یو۔ اور علی، یہ ہیں وجاہت یزدانی امپائر کے مالک، اور یہ میری سسٹر عائشہ اور یہ ان کی فرینڈز، لیکن ہماری فیملی ٹرمزہ ایسے ہی ہیں
کہ آپ انہیں بھی میری بہنیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مل کر خوشی ہوئی۔ وجاہت نے ان کو دیکھ کر کہا، یہ نیدا ہے، یہ ملائکہ اور یہ مقدس۔ اپنا نام لینے پر مجبوراً اسے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے زیر لب اس کا نام لیا تھا۔ مقدس نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ آئیں، میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملواتا ہوں۔ عاطف کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویری امپریسو پرسنالٹی۔ علی نے متاثر نظروں سے جاتے ہوئے وجاہت کو دیکھا اور عاطف کے بلانے پر وہ بھی اس طرف چلا گیا۔ تو موصوف کا نام وجاہت ہے، نیدا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے کسی نے خوب سوچ سمجھ کر ان کا نام رکھا ہے، شکل و صورت کے ساتھ، کروڑوں کی جائیداد کا مالک، امیزنگ۔ ملائکہ کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ مقدس، تمہارا کیا خیال ہے؟ نیدا نے ہمیشہ کی طرح اسے بیچ میں گھسیٹا۔ مجھے تو کافی عجیب لگے ہیں۔ مطلب؟ نیدا کو لفظ عجیب کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ مطلب تو پتہ نہیں، جو مجھے لگا تمہیں بتا دیا، مقدس نے کندھے اچکا کر کہا۔ چھوڑو یار، چلو سعدیہ بھابی سے ملتے ہیں۔ عائشہ نے اپنی بھابی کا نام لیا تو وہ لوگ سٹیج کی طرف بڑھ گئیں۔ بچوں، ماما آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ خیان کی آواز پر لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ کوئی کام تھا؟ کوئی انکل آنٹی آئے ہیں، یہ کہہ کر خیان باہر نکل گیا۔ مقدس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر دوپٹہ اچھی طرح سر پر لے کر باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر سلام کیا تو وہاں موجود سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آؤ بیٹا، یہاں آؤ۔ وہاں بیٹھی عورت نے اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس آ گئی۔ ماشاءاللہ صالحہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ ان کی بات پر سامنے بیٹھی صالحہ مسکرا دی۔ مقدس تو ہمیں نہیں جانتی ہوگی۔ کیوں بیٹا، جانتی ہو؟ ان کے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا نام آسمہ ہے اور یہ میرے شوہر قدیر ہیں۔ میں عائشہ کی والدہ کی کزن ہوں۔ کل عاطف کے نکاح پر ہم آئے تھے، لیکن میرا خیال ہے آپ نے ہمیں نہیں دیکھا۔ بیٹا کس سبجیکٹ میں ایم اے کر رہی ہیں؟ قدیر صاحب نے اس سے پوچھا۔ ماسٹر ان انگلش۔ صالحہ، کل جب میں نے مقدس کو دیکھا تو سچ پوچھو میرا دل خوش ہو گیا۔ آج کل کے دور میں اتنی سادہ بچیاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ گھر جا کر میں نے قدیر سے کہا مقدس کتنی دیر سے ہمیں نظر آئی ہے، تو کہنے لگی ابھی دیر کہاں ہوئی ہے، تو آج ہم یہاں آئے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہنس پڑی تو قدیر صاحب اور صالحہ بھی مسکرا دیں۔ مقدس نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا کہ اب میں جاؤں؟ اس کا اشارہ سمجھ کر صالحہ مسکرا دیں۔ مقدس بیٹا، تم جاؤ اور کلثوم کے ہاتھ چائے بھیج دو۔ کلثوم کو چائے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی، لیکن کام کے لیے جو یکسوئی اسے درکار تھی اب وہ نہیں تھی۔ اس نے فائل بند کر دی اور لیٹ گئی۔ مقدس بیٹا، یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ صالحہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کر دی تو مقدس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھا جہاں 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس رات کو بھی لیٹ سوئی تھی اور اب ٹیسٹ کی تیاری میں تھک گئی۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ مقدس، جی؟ اس نے بند ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ نہیں، یہ لوگ اپنے بیٹے کا پروپوزل لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے بات کی تو کچھ دیر کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھول دیں اور غور سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں اب پانی بھرنے لگا تھا۔ بیٹیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں خود کلامی کی تھی۔ ماما، آپ رو رہی ہیں؟ مقدس پریشان ہو کر اٹھ گئی تھی۔ ماما ادھر دیکھیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے جلدی سے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر انہیں متوجہ کیا۔ اس کے اس طرح پریشان ہونے پر وہ یکدم حواسوں میں آ گئی۔ پاگل، میں تو ایک بات کر رہی تھی، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں۔ ایسے ہی میں تو اتنی جلدی آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ ماں کو مسکراتا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر سے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ سفیان نام ہے، انجینئر ہے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ 3 بہنیں ہیں، وہ سب شادی شدہ ہیں۔ بہت سادہ سے لوگ ہیں، مجھے تو پسند آئے ہیں۔ یقیناً تمہارے پاپا کو بھی پسند آئیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مقدس، جو ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی، چونک پڑی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں جو آپ کو ٹھیک لگے، اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لیں تو صالحہ بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کی پیشانی چوم کر مسکرا دی۔
پنو میری پیا کے گھر جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ ندا نے اپنی بھونڈی آواز میں سر اور تال کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اب اس نے پاس پڑی ٹرے کو اٹھا کر بجانا شروع کر دیا۔ ندا خدا کے لیے اپنا یہ بھونڈ بند کرو، اب میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ ملائکہ نے غصے سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یار مقدس، یو آر سو لکی، ان آنٹی کو میں نظر نہیں آئی تھی۔ ندا نے مصنوعی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے مقدس، سفیان بھائی واقعی اچھے ہیں، تم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی، اس معاملے میں تم واقعی خوش قسمت رہی ہو، جیسا تم چاہتی تھی وہ ویسے ہی ہیں۔ عائشہ نے رشتہ داری کی بنا پر اسے معلومات مبہم پہنچائی۔ ویسے شکل کے کیسے ہیں؟ ملائکہ نے چاٹ کی پلیٹ سے انصاف کرنے کے بعد پوچھا۔ ٹھیک ہیں، لیکن میرے اندازے کے مطابق تو ان کو کافی ہینڈسم ہونا چاہیے۔ ندا کے کہنے پر عائشہ نے اسے دیکھا۔ تم اپنا اندازہ اپنے پاس رکھو، تمہاری ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ سفیان بھائی کی کوئی منگنی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی وہ فلرٹی ہیں۔ کیوں، انہوں نے تمہیں بتا کر فلرٹ کرنا تھا؟ ندا نے تنک کر عائشہ کو جواب دیا۔ جی نہیں، وہ ایسے نہیں لگتے، لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خیر، اگر یہ نہیں ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مقدس خوش رہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اس دن والی بات تو ایک مذاق تھا۔ ندا کے سنجیدگی سے کہنے پر مقدس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ندا، عائشہ مذاق کر رہی ہے۔ مقدس نے ندا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی سنجیدگی کو ملائکہ اور عائشہ نے بھی حیرت سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بہت کم کسی بات کو مائنڈ کرتی تھی۔ انہیں پریشان دیکھ کر ندا کھلکھلا کر ہنس دی۔ کم آن یار، میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے مسکرانے پر وہ تینوں بھی ہنس دی۔ کلثوم، کوئی آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم میں سے باتوں کی آواز سن کر وہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ جی باجی، وہ صاحب سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ کلثوم کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پہلے میں کپڑے چینج کر لوں پھر، اس نے اپنا کالج بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب وہ کپڑے چینج کر کے آئی تب تک مہمان جا چکے تھے۔ واہ بھئی، آج بریانی پکی ہے۔ بریانی دیکھ کر اس کی بھوک چمک گئی تھی۔ ابھی اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈالا تھا کہ اس نے افتخار صاحب کے زور زور سے بولنے کی آواز سنی۔ اس نے پریشانی سے چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے ساری زندگی اپنے باپ کو اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، پھر وہی رٹ۔ آپ سوچ لیں، دولت نے ان لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ بہت غصے میں سالہ بیگم سے مخاطب تھے۔ افتخار پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ آئے اور چلے گئے، آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہہ جو دیا کہ کوئی بات نہیں کرنی تو بس بات ختم۔ میں آج ہی قدیر صاحب کو ہاں کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے افتخار رضا کو کہتے سنا تو وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ وہ ان کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کلثوم، ایک کپ چائے بنا دو۔ 2-3 چمچے کھانے کے بعد اس نے پلیٹ کو پیچھے سرکا کر کلثوم سے کہا۔ ماما چائے پئیں گی؟ سالہ بیگم کو اندر آتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں تم بیٹھو، میں لے لیتی ہوں۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر انہوں نے روک دیا۔ چائے کا کپ لے کر وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور پرسوچ نظروں سے چائے کو دیکھنے لگی۔ مقدس نے ان کی پریشان چہرے کو دیکھا تو ہمت کر کے پوچھ بیٹھی۔ ماما، پاپا اتنا غصے سے کیوں بول رہے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، ایسی کوئی خاص بات نہیں، تمہارے پاپا ایسے ہی ٹرمپرولوس کر کے ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ کچھ عجیب تھے۔ پھر کسی خیال سے چونک کر انہوں نے کھوجتی نظروں سے مقدس کا چہرہ دیکھا۔ تم کسی وجاہت کو جانتی ہو؟ نہیں، کیوں؟ مقدس نے حیرت سے ان سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ وجاہت یزدانی کا پروپوزل لے کر آئے تھے تمہارے لیے، لیکن تمہارے پاپا… فون کی گھنٹی پر ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وجاہت یزدانی اس کے زیر لب نام کو دہرایا۔ یہ نام کہاں سنا ہے اس نے؟ شہادت کی انگلی سے اپنی کنپٹی کو دبایا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ عاطف بھائی کے پاس، اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ واٹ؟ عائشہ کی بات پر ان دونوں کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ مقدس نے صرف نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وجاہت یزدانی کا پروپوزل مقدس کے لیے؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ملائکہ نے حیرانی کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد عائشہ سے پوچھا۔ وہ لوگ امی اور ابو سے بات کر رہے تھے کہ وہ افتخار انکل کو سمجھائیں۔ اتفاقاً میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ عائشہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ مقدس، تمہیں پتہ تھا؟
ندا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں کل ماما نے بات کی تھی لیکن اتنی واضح نہیں تھی تم لوگوں کو بتانے والی۔ مقدس نے ان تینوں کی خونخوار نظروں کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ انکل نے انکار کیوں کیا؟ مجھے تو حیرت ہے، اتنا اچھا رشتہ تو آج کل کے دور میں خوش قسمتی سے ملتا ہے۔ ندا نے کشن اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ سچی میرے لیے آیا ہوتا تو میں خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ عائشہ نے دونوں آنکھیں میچ کر کہا، اسی لیے تمہارے لیے نہیں آیا۔ ملائکہ کے منہ سے ایک دم نکلا تھا، لیکن عائشہ نے زیادہ غور کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ رشتہ وجاہت یزدانی کے کہنے پر آیا ہے۔ عائشہ کی بات پر ان تینوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھو، اس دن عاطف بھائی کے نکاح پر صرف وجاہت یزدانی موجود تھا، اس کی فیملی نہیں، تو لازمی بات ہے اس کی پسند پر یہ رشتہ آیا ہے، کیونکہ اس کی فیملی تو دور کی بات ہے، اس سے بھی ہم سب کی دور دور تک کوئی واقفیت نہیں، اس لیے اس دن وہ بات ہم سے کر رہا تھا، گھور مقدس کو رہا تھا۔ ملائکہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ندا نے شرارت سے مقدس کو دیکھا جو کارپیٹ پر آڑی ٹیڑھی لائنیں کھینچنے میں مصروف تھی۔ مقدس ندا کے زور سے پکارنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں گم ہو؟ ندا نے اس سے پوچھا۔ وجاہت یزدانی کے خیالوں میں۔ عائشہ کے کہنے پر وہ تینوں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ مقدس نے خشمگے نظروں سے انہیں دیکھا۔ یار فضول مت بولو، یہ عجیب مصیبت ہے، پہلے سفیان صاحب اور اب یہ وجاہت یزدانی۔ مقدس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم بہت ناشکری ہو، اتنے ماسی والے حلیے میں بھی 2 لوگ تمہیں پسند کر کے اور تم بیزار ہو۔ یہاں تو وہ حساب ہے، ہم ہیں مشتاق، وہ ہیں بیزار۔ پتہ نہیں آج کل لوگوں کے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنی خوبصورت 3 لڑکیاں بیٹھی تھی اور انہیں یہ محترمہ بھا گئیں۔ خاص طور پہ مجھے اس وجاہت یزدانی پر دکھ ہو رہا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر سمجھی تھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، اسے میں نظر نہیں آئی تھی، لگتا ہے اپنی نظر کی اینک گھر ہی بھول آیا تھا۔ جو چیز زیادہ سفید اور چمکتی ہوئی نظر آئی اس نے سوچا یہی اچھی ہے۔ وجاہت یزدانی تمہیں اللہ پوچھے گا، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تمہارا جہاز یہاں لینڈ کر گیا، میرا سپنوں کا محل بسنے سے پہلے اجڑ گیا۔ ندا کی دبائی پر ان تینوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ فون کی بیل پر اس نے گردن گھما کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور پھر اپنا دھیان ٹی وی پر مرکوز کر دیا، لیکن 5-6 بیلز پر بھی جب کسی نے فون ریسیو نہ کیا تو مجبوراً اس کو اٹھنا پڑا۔ ہیلو؟ اس کے ہیلو کہنے پر کچھ توقف کے بعد دوسری طرف سے کسی نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ مقدس کے لیے یہ آواز قطعی اجنبی تھی۔ آپ سے۔ دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار کر دی تھیں۔ آپ مقدس ہیں؟ وہ فون رکھنے ہی والی تھی جب اس نے سنا۔ اس نے حیرانی سے ریسیور کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ جی، اس کی آواز میں حیرت نمایاں تھی، جس کو شاید دوسری طرف محسوس کر لیا تھا، اس لیے جب وہ بولا تو ہنسی کا عنصر غالب تھا۔ کیسی ہیں آپ بول کون رہے ہیں؟ اب مقدس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ وجاہت یزدانی۔ مقدس نے ایک دم اپنی دھڑکن کی تیزی محسوس کی تھی۔ میرا خیال ہے آپ مجھے پہچان گئی ہیں۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اس نے کہا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں نے اپنے فادر کو 2 مرتبہ آپ کی طرف بھیجا ہے لیکن دونوں مرتبہ انکار کیا گیا ہے۔ آپ اپنے پیرنٹس کو سمجھائیں، انکار کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب مجھے کوئی چیز پسند آتی ہے تو میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی، میں پھر فون کروں گا۔ لائن منقطع ہونے پر وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ اچھے خاصے موسم میں اس نے اپنے ماتھے پر پانی کے قطرے محسوس کیے تھے۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کو فون نمبر کہاں سے ملا؟ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں یہ آیا تھا۔ اس طرح بات کرنے کا مطلب کیا؟ میں کیا سمجھاؤں؟ اس نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے؟ اس نے غصے سے سوچا اور دونوں ٹانگوں کو صوفے پر رکھ کر اپنے بازو ان کے گرد لپیٹ لیے۔ پاگل، اس نے غصے سے سوچا اور پاس پڑا ہوا ریموٹ اٹھا کر چینل بدل دیا۔ مقدس، افتخار رضا کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جی ایسے ہی، وہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آج کل میرا بیٹا کہاں مصروف ہوتا ہے، پاپا کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ ان کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ پاپا آج کل ٹیسٹ ہو رہے ہیں اسی لیے۔ اچھا، فارغ ہونا میرے کمرے میں آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
وہ ان کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی۔ صالحہ نے تمہیں سفیان کے بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ جو بہت غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اپنی نظریں جھکا لیں۔ جی تو بیٹا وہ لوگ مجھے اچھے لگے ہیں، ہمارے جیسے ہیں۔ ہم سے اہم بات کہ ان کا اور ہمارا مزاج ملتا جلتا ہے۔ میں سفیان سے ملا ہوں، مجھے وہ بچہ اچھا لگا ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انہیں ہاں کر دوں۔ پاپا میں اعتراض کیوں کروں گی؟ آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ لیکن وہ کچھ جھجک کر بولی۔ ہاں بیٹا بولو۔ افتخار صاحب جو بہت غور سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے بولے، پاپا میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مقدس کے کہنے پر وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ پگلی تو ضرور کرو، ابھی تو ہم صرف منگنی کریں گے، میں اتنی جلدی اپنی بیٹی کو خود سے دور تھوڑی کروں گا۔ انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ میں پاپا کو اس فون کے بارے میں بتا دوں؟ اس نے ایک پل کو سوچا۔ نہیں، ایسے ہی پاپا پریشان ہو جائیں گے، وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر سوچ کو بھی جھٹکنے کی کوشش کی۔ بیٹا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ افتخار صاحب نے اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں پاپا، تم میرے فیصلے پر تسلی رکھو، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی نیچر اور پسند اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ انہیں نے سمجھا کہ شاید وہ اس رشتے سے ڈر رہی تھی، تو اس نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے گرد پھیلے ان کے بازوؤں میں تحفظ محسوس کیا تھا۔ پاپا مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ افتخار، احسان بھائی آئے ہیں۔ صالحہ بیگم نے اندر آ کر عائشہ کے والد کا نام لیا۔ خیریت؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آپ چلیں۔ مقدس نے ان سے الگ ہو کر ان کا پریشان چہرہ دیکھا اور پھر ایک نظر ماں کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ تھی۔ چلو، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کے باہر نکلتے ہی مقدس باہر نکل آئی۔ احسان، رشتہ داری برابر کے لوگوں میں اچھی لگتی ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں اور ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کافی ماڈرن بھی ہیں، اور مقدس کی نیچر کو تم بھی جانتے ہو، وہ ان لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو وہ کتنی سادہ مزاج ہے۔ ایسی بے جوڑ شادیاں زیادہ دیر نہیں چلتی، اور میری بچی میں میری جان ہے، میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتے ہوئے مقدس نے آواز سنی تو وہیں روکی۔ تم شاید عمر کی بات کر رہے ہو افتخار، 10-11 سال کا فرق کوئی اتنا خاص تو نہیں، اور پھر وہ لوگ اتنی چاہ کر رہے ہیں۔ مقدس کو اندازہ ہو گیا تھا بات کس موضوع پر ہو رہی ہے۔ افتخار، بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، اصل بات بتاؤ، انہیں پریشان دیکھ کر احسان صاحب نے کہا۔ ان کی بات پر افتخار صاحب نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ہاں احسان، یہ وجوہات اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس لڑکے کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں لگی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اب تم بتاؤ وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ اندر بیٹھے احسان صاحب نے تو جو محسوس کیا ہوگا، لیکن باہر کھڑی مقدس کے ارد گرد دھماکہ ہوا تھا، اور یہ بات کسی نے نہیں بلکہ خود اس کے والد نے مجھے بتائی ہے۔ بقول ان کے وہ سچائی کی بنیاد پر یہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ، میں جانتے بوجھتے کیسے مقدس کو اس کنویں میں دھکیل دوں؟ مقدس نے افتخار رضا کی تھکی تھکی سی آواز سنی۔ افتخار، آئی ایم سوری، مجھے بالکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں خود بیٹیوں والا ہوں، اور مقدس کو تو میں بالکل عائشہ کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے آ گیا تھا۔ مجھے معاف کرنا، مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ دبایا۔ احسان صاحب کو پشیمان دیکھ کر افتخار رضا نے بھی اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احسان، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں تم مقدس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہو۔ چھوڑو اس قصے کو، ویسے بھی میں آج قدیر صاحب کو ہاں کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ان میں کیا بات ہوئی مقدس سن نہیں سکی، کیونکہ وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔